اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. آج کی مختصر سی نشست شب قدر کے حوالے سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نجف سے آئے ہوئے ہمارے دوست مولانا محمد میثم عباس نجفی صاحب، اور ارادہ یہی ہے کہ کچھ شب قدر کے حوالے سے ڈسکشن کیا جائے. اعمال وغیرہ یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہو مفات الجنان میں یہ چیز آپ کو بہتر انداز میں مل بھی جائے گی. کوشش کی جائے گی کہ کچھ اس شب قدر کی فضیلت کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہو اور جان سکیں کہ قرآن میں مجید میں اور کیا خاص بات ہے اس شب قدر میں. تو قبلہ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کے انتہائی متشکر و ممنون ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم بھی آپ کے اس کار خیر میں شریک ہو سکیں، اور آپ کے ارمغان نجف کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ ہم اپنی گفتگو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جیسے خود شب قدر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ پروردگار کے لطف میں سے امت محمدی کے لیے خاص لطف ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ پروردگار کے الطاف ایسے ہیں کہ جو فقط و فقط امت محمدی سے مخصوص ہے. کہ جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم جب جناب موسیٰ سے مخاطب تھا تو جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ میں نے لوح میں اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ انہیں یہ فضیلت ملے گی کہ اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو انہیں اس نیکی کا ثواب مل جائے گا، جبکہ ہماری قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو وہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جس کے بارے میں تو نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اس وقت تک کہ جب تک وہ اس گناہ کو انجام نہ دے دے. تو پروردگار عالم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میرے آخری نبی کی امت ہے کہ جسے یہ خاص لطف میری جانب سے ملا ہے. اور انہی چیزوں میں جہاں پروردگار عالم نے عاشور کا تذکرہ کیا تو ایک شب ہمیں شب قدر کے اعتبار سے بھی ملتی ہے، اور مختلف روایتیں اس اعتبار سے ملتی کہ جیسے ایک روایت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی جب رسول خدا اپنے اصحاب کے سامنے 4 عابدین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس میں جناب ایوب، جناب زکریا، جناب حزقیل اور جناب یوشع تھے کہ جنہوں نے 80 سال مسلسل پروردگار کی عبادت میں گزارے. تو اس وقت کچھ اصحاب نے اس بات پہ تعجب کیا اور ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہمیں بھی ایسا موقع ملتا کہ ہم بھی اس طرح مسلسل عبادت کر سکتے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی امت سے فرمایا کہ پروردگار نے امت محمدی کو بھی ایک شب دی ہے شب قدر کے عنوان سے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں یعنی 80 سال سے بھی زیادہ بہتر ہو. کتنی بہتر ہے اس حوالے سے بیان نہیں ہوا. تو ایک بات تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ شب قدر ان خاص الطاف الہیہ میں سے ہے کہ جو امت محمدی سے مخصوص ہے. اگر اس شب قدر کے حوالے سے بات کی جائے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہیں سے اس کے نام کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر. تو یہ قدر کے جس کے معنی ہمیں کہیں پہ شرف کے ملتے ہیں، کہیں لغت میں عظمت کے حوالے سے ملتے ہیں. روایت میں اس اعتبار سے کوئی بات ملتی ہے کہ شب قدر کو قدر کے نام سے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عنوان آپ نے اس گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے لیلۃ القدر، تو لغتی اعتبار سے یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ اس رات کو چونکہ یہ رات قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ علماء نے 2 اور وجوہات ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر تقدیر کو لکھا جاتا ہے. یعنی کہ
اس سال مثال کے طور پر 5 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 15 تاریخ کو یہ رات آ رہی ہے، تو اس جی 15 تاریخ سے لے کر اگلے سال کی اس 15 تاریخ تک، انگلش کے اعتبار سے اگلے سال کی اسی مہینے کی 15 تاریخ تک جو بھی رزق کے میٹرز ہیں، جو بھی اموات کے میٹرز ہیں، یا جو بھی جس بھی چیز کو خداوند متعال نے آپ کی تقدیر میں لکھنا ہے، اولاد کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو خداوند متعال اس رات میں لکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے چھٹے امام کی ہماری روایت بھی ملتی ہے کہ جب پوچھا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو اس میں کہا تھا کہ شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا شب 23، تو مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو 19ویں شب ہے اس میں تقدیر ہے، اور اسی طریقے سے 21ویں شب میں قضا ہے، اور 23ویں شب میں ابراہم ہے، یعنی بے شک ایسے مہر لگائی جاتی ہے۔ بے شک تو اس اعتبار سے 3 حصوں میں سے ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اگلی اگر کوئی روایت ہے اس کی طرف بڑھیں، تو ایک سرسری سا ذکر اس حوالے سے ہو کہ ان تینوں جو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تفاسیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب چونکہ اہل بیت اس بات کو پسند کرتے ہیں، جب امام سے پوچھا گیا کہ امام ہم کس رات کو شب قدر مانیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے کہ امام یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہر رمضان کی فضائل کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا امور انجام پائے تاریخی اعتبار سے، اور وہیں پر امام یہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 6 رمضان وہ رمضان تھی کہ جس رمضان پر توریت کو، آسمانی کتاب توریت نازل جی ہوئی۔ بالکل، اس کے بعد امام بتاتے ہیں کہ زبور جو ہے 18 وہ رمضان 18 کو، رمضان کو نازل ہوئی، اور 12 رمضان کو انجیل نازل ہوئی۔ بالکل حدیث یہاں پر چلتی ہے، یعنی کہ ایک ایک آسمانی کتاب کس تاریخ کو نازل ہوئی یہ امام بتا رہے ہیں۔ اور یہیں پر میں رک کر صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعتاً وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہو ما کان کا اور ما یکون کا، بالکل بالکل کہ جو یہ بتا سکیں کہ کس نبی پر کون سی کتاب کب نازل ہوئی ہے۔ امام نے زبور کی تاریخ بھی بتائی، امام نے انجیل کی تاریخ بھی بتائی، امام نے توریت کی تاریخ بھی بتائی، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو امام نے کہا اور رمضان، شہر رمضان کے مہینوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس پہ قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس امام کو یہ معلوم ہے کہ آسمانی 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں کس رات کو نازل ہوئی، اسے یقیناً معلوم ہے جی اس کہ حوالے یہ سے چوتھی- جیسے انشاءاللہ آگے بڑھ کے روایتیں بھی ڈسکس ہوگی کہ خود اہل بیت اس حوالے سے جانتے یا نہیں جانتے، تو اس میں یعنی یہ کہ تقدیر، اور یہاں پہ یعنی 2 چیزیں بیسکلی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور عام طور پہ سامعین کے ذہن میں بھی یہ سوال رہتا ہے۔ قضاء و قدر ایک بحث ہے کہ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام اشخاص اس بحث کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، لیکن یعنی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کہا جائے جو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ علماء اس سے گفتگو کو قطع نظر کرتے ہیں یا اس سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا واقعاً علماء ڈرتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ اس کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے کہ علماء ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں، اور ان کا یہ ڈرنا ان کی کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ خود اہل بیت نے قضاء و قدر کے معاملات میں پڑھنے کو منع کیا ہے۔ یعنی امام نے تشویق دلانے کی خاطر کہ تم تینوں راتوں میں اعمال کو انجام دو، یہ بات کہی ہے کہ 19ویں رمضان کے اندر تقدیر کو لکھا جاتا ہے، شب 21 کو اس چیزوں کو قضاءً طے کیا جاتا ہے، اور آخری جو شب 23 کی رات ہے شب قدر کی، اس کے اندر ابرام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قضا کیا ہے، یہ قدر کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیفائنڈ ہیں اور کیا کیا چیزیں انڈیفائنڈ ہیں، جب اس کے بارے میں امام سے پوچھا جاتا ہے تو امام ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قضاء و قدر پروردگار کے خاص رازوں میں سے ہیں، اور اس میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہوگے اتنا گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ چلیے تو 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری جو حصہ ہے اس کی جانب اگر دیکھیں، ابرام کا جو لفظ یوز ہوا ہے بعض روایتوں میں محتوم کہا گیا ہے، یعنی مہر لگنا۔ تو اس مہر لگنے کے اعتبار سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یا نہیں ابھی بھی کچھ بہتری کے چانس باقی ہے، یا مثال کے طور پر اگر کچھ خراب ہو گیا ہے تو اس کا مداوع کرنے کے چانسز ہے، یعنی جو تھا وہ ہو گیا، اب کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں رہا، یہ انسان مجبور ہو گیا۔ اس سلسلے میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے گناہوں کی معافی اور ایک ہے آئندہ کی زندگی کے اندر کچھ بہتری کی توقع کرنا۔ جہاں تک گناہوں کی مغفرت کے تعلق ہے تو وہ یہ رات گولڈن رات ہے کہ جس میں آپ اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، یعنی گولڈن اپارچونٹی ہے۔ اگر آپ نے اس رات کو مس کیا تو اب ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ یہ اب موقع، گناہوں کی معافی کا موقع
اگر کسی شخص کو ملے گا تو اس شخص کو ملے گا جو میدان عرفات میں حج کے ایام میں موجود ہے۔ جی بالکل۔ اور بھی ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو گناہوں کی معافی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اعمال اور راتوں کے اعتبار سے یہ رات شب قدر کی اور اس کے بعد عرفہ کا دن، کہ جس میں یہ موقع اس بندے کو ملے گا کہ جو میدان عرفات میں ہے۔ تو گناہوں کے اعتبار سے یہ آپ کے پاس گولڈن اپارچونٹی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو میدان عرفات پہنچنا پڑے گا۔ جہاں تک دوسری چیزوں کا تعلق ہے، وہاں پر یقیناً ہمارے پاس مواقع ہیں، لیکن وہاں پر مواقع سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے، یعنی کہ جتنی آسانی سے انسان خیر و برکت اس رات کے اندر حاصل کر سکتا ہے، اتنی آسانی سے اب اس کو بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کے جو آخری شب قدر کا احتمالی رات ہے، اس کو ابرام کی رات سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے جو تم نے کوششیں کی ہیں اس پوری رات کے اندر، اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ یعنی ایک انداز میں اینڈ آف ایئر سیل ہے، سیل لگی ہے، اب بندہ انتظار کرتا رہے کہ دوبارہ اس انداز کی کوئی سیل لگے تو بالکل کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی بندے کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن اتنا آسان اب اس کے لیے نہیں رہا کہ پہلے جتنا آسان ہو سکتا تھا خود شب قدر میں۔ یعنی ایک انداز میں اگر بات سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو لوہے محفوظ کی شاید بات نہ ہو، لوہے محفوظ سب کے اعتبار سے کہ جہاں بہرحال گنجائش رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک روایت ہو گئی جو ایک اور مطلب، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی مطلب ہمیں یا اس کا معنی ملتا ہے شب قدر کے اعتبار سے؟ بالکل، شب قدر کے اعتبار سے ائمہ نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے، اور مختلف مقامات پر بار بار ليلۃ القدر کے اعتبار سے جو بھی باتیں بیان کی جانی چاہیے تھیں ان کو وقتاً فوقتاً ائمہ نے اپنی پوری زندگی میں بیان کیا ہے، جن میں سے ہمارے پاس ایک اور وجہ کہ جس کی وجہ سے اس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے، رسول خدا سے منسوب ہے یہ روایت، کہ جس میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جو کوئی بھی لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم، خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ کے رسول نے 2 شرطوں کو ایڈ کیا، اور وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ وہ 2 شرطیں یہ ہے کہ ایماناً و احتساباً، ان 2 شرائط کے ساتھ اگر کوئی کام کرتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شرطیں آپ کو صرف یہاں پر نظر آئیں گی، بلکہ مختلف احادیث ملیں گی آپ کو۔ اس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں سید الشہداء کی زیارت، چونکہ بہرحال میرا تعلق نجف اشرف سے ہے اور کربلا ہماری زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں کہ کیا امام حسین کی طرف جانے والا ہر قدم، پڑھنے والا ہر قدم، زیارت پر جانے والا ہر قدم اس بات کا تقاضا رکھتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے؟ حق کا معرفت ہے۔ تو وہاں پر جملہ آتا ہے امام کا حق کا معرفت ہی، اور جب امام سے سوال کیا گیا کہ حق کا معرفتی سے مراد کیا ہے، تو امام نے کہا کہ اپنا کم از کم معرفت کا یہ درجہ طے کر کے یہ شخص جائے زیارت کے لیے کہ یہ جس شخص کی میں زیارت پر جا رہا ہوں یہ مفروض الطاعہ ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کے اندر میں ان ائمہ 14 کو، ان 14 معصومین کو کس کیٹیگری پہ کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ مفروض الطاعہ ہے، باقی انسانوں کی نسبت ان کی بات ماننا میرے لیے واجب ہے۔ یعنی کافی سارے سوالات کے جوابات اس میں مل جاتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ عزاداری کے اعتبار سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کوفے والے بھی روئے تھے، آپ لوگ بھی روتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اسی انداز میں کہ دوسرے فرقے کے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کربلا جا رہے ہیں، ان کے جانے میں اور آپ کے جانے میں کیا فرق ہے؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارا جو جانا ہے وہ اہل بیت کے اس حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے کہ سید الشہداء امام برحق تھے اور ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، وہ ان کو امام مفروض الطاعہ مان کر نہیں جا رہے تھے۔ تو ایک یہ ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے، کیا ملے گا اس زیارت کے بدلے میں اور کیا نہیں ملے گا، یہ another topic ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو شب قدر کے حوالے سے، لیکن خود سرکار سید الشہداء کی زیارت کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی ضروری تھا کہ اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک سید الشہداء کی زیارت، اور ہمیں جتنے اوکیشنز ملتے ہیں بے شک میں یہاں پر صرف یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف شب قدر نہیں بلکہ یہ عجیب روش ہے خداوند متعال کی کہ خداوند متعال کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول ہے، حبیب خدا ہے، ان سے بڑی شخصیت خداوند متعال کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اس کے، ساری احترامات، ساری تعظیمات، ساری کرامات، ساری نعمتیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑی خلقت عظمت کے اعتبار سے ہے وہ امیر کائنات ہے۔ لیکن عجیب خداوند متعال کی روش ہے، خداوند متعال کی چاہت یہ ہے کہ ہر امپورٹنٹ رات کے اندر خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کی طرف جاؤ۔ یہ میں اس کو صرف اس جملے سے تعبیر کرنا چاہوں گا کہ یہ اسرار خداوندی میں سے ایک راز ہے۔ خداوند متعال کے جو بے شمار راز ہیں کہ جن کے اوپر آج تک پردہ موجود ہے اور ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں، ان میں سے یہ بھی ایک پردہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف ہر اہم ترین رات کے اندر خداوند متعال چاہتا ہے کہ تم جاؤ
امام حسین کی زیارت پر جاؤ۔ میں نے خود عرفہ کے اعتبار سے بات کی، آپ نے کہا کہ عرفہ کا ذکر آیا تھا، تو اس میں بھی پہلے پروردگار ان کی بے طرف شک نگاہ ایسا کرم کرتا ہے کہ جو کربلا میں موجود بے ہو۔ شک ایسا تو سرکار سید الشہداء کی زیارت کی ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے، تو یہ ایمان اور احتساب بھی بہرحال اسی انداز سے بے ہوگا۔ شک ایمان رکھتے ہوئے اہل بیت کی ذات پر، ائمہ اثنا عشر پر، اور احتساب کرتے ہوئے، مینج کرتے ہوئے اس رات کو، اس بابرکت رات تصور کرتے ہوئے اپنے تمام اعمال کو انجام دے۔ تو قبلہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے خود قرآن مجید میں سورہ قدر اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو دو چیزیں یہاں پر بھی آ گئی کہ قرآن کا نزول ایک اہم واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے شب کی فضیلت ہے، اور اس حوالے سے کچھ تفصیلاً بات ہوگی، اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا جا رہا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں روایتوں میں شب کی فضیلت کیا بیان کی جا رہی کہ کیا فضیلت ہے، اس لیے کہ سورہ دخان میں بھی جہاں تذکرہ ہوا تو قرآن مجید کے حوالے سے یہی بیان ہو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو وہاں بھی قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہو رہا۔ اس کے علاوہ اس رات کی اور کیا کیا فضیلت آ رہی ہے روایتوں میں، اگر آیتوں آپ میں؟ خود قرآن مجید کی طرف نظر کریں، اور بطور خاص جس سورہ کا آپ نے ذکر کیا ہے سورہ قدر، کہ جو پوری کی پوری اس رات کے اوپر شمار کرتے ہوئے، اس رات کی طرف نظر کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، تو اس کے اندر آپ کو دو اور چیزوں کا ذکر ملے گا کہ جو اس رات کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کہ جس کے نزول کا آپ نے ذکر کیا کہ جو اس رات کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے، اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر اسی سورہ قدر کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے اس میں سے ملائکہ اور روح کا نزول۔ ملائکہ اور روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نازل ہونے کو ہم بہت کیجول لیں۔ ملائکہ اس کے اندر نازل ہو رہے ہیں، روح اس کے اندر نازل ہو رہی ہے، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اگر بے اب شک۔ ان دو چیزوں کو ساتھ میں ملائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی اہم ترین رات ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس ملائکہ اور روح کسی عام انسان پر نازل نہیں ہوتے، اور کسی عام حالات میں بھی نازل نہیں بے ہوتے۔ شک۔ تو یقیناً یہ ملائکہ کا نزول، یہ روح کا نزول اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، کہ جس کے اندر خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے ملائکہ کہ جو اس کے پاس موجود ہیں وہ زمین پر آئیں، اور ملائکہ جب بھی زمین پر آتے ہیں، خصوصاً اس طرح کی رات میں جہاں پر خداوند متعال بھیج رہا ہے، تو خیر و برکت لے کر آتے ہیں۔ بے شک۔ وگرنہ ہم جیسے انسان پر جب ملک آتا ہے تو ہماری زندگی کو تمام کرنے کے لیے آتا ہے، جب لیکن انسان مشاہدہ جب کرتا ہے۔ مشاہدہ کرتا ہے تو تمام، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور خیر و برکت کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہے اس کے اندر، وہ چیز کیا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو عذاب سے سلامتی کی رات ہے، جس کا ذکر خود اسی سورہ قدر کے اندر موجود ہے، سلام حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو سلامتی کا پیغام لے کر آ رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خداوند متعال کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، تو یہ رات وہ رات ہے کہ جس کی ہر طرف سلامتیاں اور رحمت کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر تین چیزیں بہرحال یہاں سے نکلتی، خود قرآن کا نزول اس اعتبار سے بھی بات ہے، اور ملائکہ، روح، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک جیسے فضیلت پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، اور شب قدر کے سورہ قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں مولا نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اس شب کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو تم سب تک چھپی ہوئی ہے، جو روشن نہیں ہوئی۔ تو اصحاب نے پوچھا تھا کہ مولا آپ بتا دیجیے کیا فضیلت ہے؟ تو اس وقت مولا نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ شب ہے کہ جب پروردگار نے جہاں دوسری چیزوں کو مقدر کرتا ہے، اس شب میں ہی پروردگار نے مولا کائنات کی ولایت کو بھی مقدر بے کیا۔ شک ایسا ہی ہے۔ تو اب یہاں پر بہرحال ایک ربط بھی ہے اہل بیت علیہم السلام سے، اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، روح کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ بھی کسی کے پاس تو نازل ہو رہے ہیں، یقیناً صاحب امر ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر اس بات کی طرف ذرا وضاحت ہو جائے کہ ملائکہ، روح، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے یا ایک ہی چیز کے دو نام ہے، یا ان کی کیٹیگریز ہے، کیا ہے یہ؟ سوال آپ کا ماشاءاللہ سے بالکل بروقت ہے، اور آپ خود اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ ٹاپکس اور عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا کچھ حد تک مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ روح کا چیپٹر یقیناً آپ اس کا جواب خود بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے چاہا کہ مہمان کو جو ہے وہ اس مشکل میں گرفتار کیا جائے، تو آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ روح ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو اہل بیت کی روایات کے اندر اور خود قرآن کے اندر متعدد دفعہ ذکر کیا ہے،
اور مختلف پیراہوں میں ذکر کیا ہے، مختلف معنوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود، ان تمام معنوں کا ذکر کرنے کے باوجود، خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یسألونک عن الروح۔ اللہ کے رسول کے سامنے بار بار سوال کیا جا رہا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ تو قبل اس کے کہ اللہ کے رسول جواب دیتے، خاموش ہے اللہ کے رسول خاموش ہوئے۔ جبرائیل خداوند متعال کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ یہ تم سے بار بار روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، یہ میرے پروردگار کا امر ہے، اور جو انفارمیشن، جو معلومات روح کے اعتبار سے تمہیں دی گئی ہے وہ بہت قلیل ہے اس کی نسبت کہ جو حقیقت روح ہے۔ تو یقیناً روح کے بارے میں خداوند متعال کی یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ تمہاری حقیقتوں سے پوشیدہ ہے، لیکن پھر بھی ائمہ اطہار نے اس بات کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس روح سے مراد ملائکہ ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ تو ہمارے پاس دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ روح وہ وہی ہے کہ جسے جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور دوسری جو ہمارے پاس روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب امام سے اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے کہ جس کا روح، جس کے بارے میں روح کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ جبرائیل ہے، کیا یہ ملائکہ ہے، کون سی چیز ہے؟ تو امام نے اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، جو سورہ قدر کی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ملائکہ میں سے ہوتی یا خود جبرائیل ہوتے تو پھر خداوند متعال اس کا ذکر الگ سے نہ کرتا۔ تو یقیناً یہ روح ملائکہ میں سے بھی نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے بافضل ہے کہ جو بطور خاص اس رات کے اندر کسی نہ کسی شخص پر نازل ہو رہی ہے، سبحان اپنی اللہ۔ تمام کے تمام ملائکہ کے ساتھ۔ ہاں، اور یہاں پر خود ملائکہ نازل ہو رہے، جیسے پانچویں امام یا امام معصوم کی ایک روایت بھی ہے کہ جب مولا سے پوچھا کہ مولا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی، جیسے کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، تو کسی ایک رات کو مشخص نہیں کیا۔ شاید وجہ یہ بھی ہو کہ ہم تمام راتوں کو حاصل کریں، پروردگار بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان جس حد تک اس مہینے میں عبادت ہو سکتا ہے کرے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس کو مولا نے یہی فرمایا تھا کہ ہمیں کیسے نہ خبر ہو کہ ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں۔ یہاں روک کر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ حدیث بہت آپ نے امپورٹنٹ حدیث اور بہت ہی ایمان افروز حدیث کا ذکر کیا ہے جو امام معصوم اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، یہ تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ افراد یا وہ فرقے اسلامی کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نسخ ہو گئی ہے، یقیناً نسخ کا مطلب آپ کو معلوم ہے، سامعین کے لیے میں صرف دہراتا چلوں کہ وہ آیت ہے کہ جو صرف نازل ہوئی ہے ایک دفعہ کے کسی امر پر اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ تو صرف یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ملائکہ نازل ہوئے، یا جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے تب تک تو نازل ہوتے رہے ملائکہ، اس کے بعد ملائکہ نے نازل ہونا چھوڑ دیا۔ ان فرقوں سے یہ سوال نہیں ہے ہمارا، کیونکہ وہ نسخ کے قائل ہیں، وہ اس آیت کے ختم ہونے کے قائل ہیں، تو وہ ثابت کریں گے کہ وہ اپنی کس چیز کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ نہیں آتے اور یہ آیت نسخ ہو چکی ہے۔ لیکن وہ فرقہ اسلامی جو کہتے ہیں کہ یہ تنزل الملائکۃ کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، تو ملائکہ کسی پر نازل ہو رہے ہیں یا کوئی شخص ملائکہ کے حضور جا رہا ہے؟ جو باعظمت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اور جو کم عظمت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ تو اگر ملائکہ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو اتنا عظیم ہے کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد بھی وہ اتنا کیپیبل ہے کہ ملائکہ اس کے پاس آ رہے ہیں، اور صرف آ نہیں رہے ہیں بلکہ آنے والے پورے سال کی تمام تر امور کو لے کر آ رہے ہیں، اور صرف امور کو لے کر بھی نہیں آ رہے بلکہ اس سے ان اے سینس سگنیچر کروانے کے لیے لا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ شخص اتنا زیادہ باعظمت ہونا چاہیے کہ جو ملائکہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد نازل ہونا رک گئے ہیں، وہ ملائکہ اس شخص پر شب قدر کے رات، شب قدر کی جو اہم ترین رات ہے، اس پہ نازل ہو رہے ہیں، اور نہ صرف نازل ہو رہے ہیں بلکہ اپنے تمام امور کو جو خداوند متعال نے ان کے سپرد کیے ہیں انہیں لے کر آتے ہیں اور امضا کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہا جائے کہ یا تو امام زمانہ کے وجود کا اقرار کر لیں یا شب قدر کو ماننا چھوڑ دیں۔ نہ صرف یہ کہ امام زمانہ کے وجود کا اقرار کر لیں یا شب قدر منانا چھوڑ دیں، بلکہ عجیب روایت ہے امام صادق سے، اور امام صادق سے روایت یہ ہے کہ اگر تمام اسلامی مہینوں کے اندر اس شہر رمضان کو اٹھا شہر رمضان اور اس شہر رمضان کی یہ ایک رات جسے ہم شب قدر کہہ رہے ہیں، اس رات کو اٹھا لیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ قرآن ہی اس زمین سے اٹھا لیا گیا ہے۔
سبحان اللہ، اتنی کیا عظیم رات، اور اس کے اندر جو امور انجام دیے جا رہے ہیں وہ اتنے اہم ترین امور ہیں کہ اگر اس رات کو تاریخ کے صفحات سے اور سال کی اس پورے دنوں کے اندر سے اٹھا لیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ قرآن ہی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خود آپ نے کہا قرآن کو اٹھا لیا گیا، اس شب کی فضیلت دی قرآن کا نزول، لیکن ہم اگر تاریخ میں دیکھتے تو ایک سلسلہ تو ہمیں وہ نظر آ رہا کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہو رہا، جہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو کر سأل سائل بعذاب واقع پہ سلسلہ جا کر ختم ہو رہا ہے۔ تو کیا اس 23 برس کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، جبکہ شب قدر کے حوالے سے جو آیت اور دیگر آیت کا جو ایک مزاج نظر آ رہا کہ یہ ایک وقت میں قرآن نازل ہوا، تو اس اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے نزول کے اعتبار سے؟ اس کا جو علماء جواب دیتے ہیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم مذہب تشیع پر ایک اور اشکال یہ پیدا کرتے ہیں لوگ کہ جب قرآن نازل ہی 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے تو پھر 30 عام الفیل کو ایک بچہ خانہ کعبہ سے جب باہر آیا سبحان اللہ، کیا تو کہہ اس رہے نے ہیں؟ انہوں نے جب رسول خدا نے فرمائش کی اس بچے سے کہ کچھ سناؤ، تو انہوں نے یہ کہا میں توریت میں سے سناؤں، زبور میں سبحان سے اللہ، سناؤں، انجیل سبحان میں سے اللہ، سناؤں یا قرآن میں سے؟ اور سبحان پھر اللہ اللہ، کے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سورہ مومنین کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے سورہ سورہ مومنین کی مومنون کی تلاوت تلاوت کی۔ کی۔ تو اگر یہ قرآن نازل ہی بعد میں ہو رہا ہے 30 عام الفیل، اس کے بعد 10 سال اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا، اور اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے، اور پھر 63 ہجری رسول خدا کی جب 63 برس عمر ہو جاتی ہے تب تک یہ نازل ہو رہا ہے، تو یہ 10 سال پہلے جب قرآن کی ایک پہلی آیت بھی نازل نہیں ہوئی، کیسے اللہ کے رسول کے اس امیر نے، اس ولی نے، اس خلیفہ نے تمام آیتوں کی تلاوت کی؟ سوال تو ہے۔ تو یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں پھر کیسے نازل ہوا؟ کیا پہلی آیت نازل ہوئی؟ کیا آخری آیت نازل ہوئی؟ تو ان تمام اشکالات کا جواب دیتے ہوئے ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نزول کی اور قرآن کے قلب مصطفیٰ پر آنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کہ جس کو کہتے ہیں دفعی صورت، دفعی یعنی ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہو گیا، اور ایک صورت ہے تدریجی کہ رفتہ رفتہ کر کے نازل ہوا۔ یہ جو دفعی صورت ہے یہ شب قدر کی صورت ہے، کہ شب قدر کی یہ وہ اہم ترین رات تھی کہ جس کے اندر پورے قرآن کو خداوند متعال نے قلب مصطفیٰ پر نازل کر دیا۔ تو پھر یہ 23 سال کیا ہوا؟ یہ 23 سال جب کبھی بھی وہ سینیریو بنتا تھا، وہ سچویشن بنتی تھی کہ کسی آیت کو منظر عام پر آنا ہوتا تھا تو جبرائیل خداوند متعال کے حکم سے اللہ کے رسول پر آتے تھے، اور وہ قرآن جو ان کے پاس پہلے سے ہی نازل شدہ تھا، جس کے تمام رموز سے وہ واقف تھے، اس میں سے بیان کرتے تھے کہ اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے۔ یہ فقط میں تمثیلاً صرف ایک بات کو یہاں پر ذکر کرتا چلوں تاکہ مزید ہمارے سامعین کے لیے واضح ہو جائے۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب تشیع کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول جب خلق ہوا، جب یہ نور خلق ہوا، تبھی سے وہ نبی تھا۔ کن تو نبی ہوں آدم و بین میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، یعنی اس سے پہلے کب؟ اس سے بھی پہلے، اور کتنا پہلے ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے باوجود ہمارے پاس روایت ہے کہ 27 رجب کو میں نبی بنا۔ اعلان بعثت ہے، اعلان نبوت ہے، یعنی کہ میں نبی تھا لیکن مجھے اعلان کرنے کا حکم 27 رجب کو دیا یعنی گیا۔ جسٹ لائک جس طریقے سے غدیر میں مولا کائنات کے امام بنایا نہیں گیا بلکہ اعلان ولایت کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے 27 کو نبوت ملی نہیں ہے بلکہ اعلان رسالت ہوا، اور دونوں اعتبار سے یہ ہماری بڑی عیدیں، ایک عید ولایت ہے، ایک عید رسالت ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اس انداز میں جواب ملا کہ ایک مدد دفعی پورا قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا، اس کا بھی یہ کب نازل ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں تاریخ مطلب اس اعتبار سے معین ہے کہ معلوم ہے شب قدر میں نازل ہوا، لیکن کب ہوا، سن کیا تھا، کون سا زمانہ تھا، آیا زمانہ بھی اس وقت خلق ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کچھ ہمیں اس اعتبار سے نہیں معلوم۔ وقت بہت زیادہ ہو چکے، اور اکثر ویڈیوز وغیرہ میں لوگ کمنٹس بھی کر دیتے کہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا، لیکن بہرحال بحث ایسی تھی کہ کوشش کی گئی کہ جس حد تک ہو سکے بات بیان کیجیے۔ آخر میں بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہ شب قدر ہمیں گزارنی ہے، ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ اہل بیت ہے۔ ہم بہرحال نہ اپنی عقل پہ چلتے ہیں یا اپنی سوچ پہ چلتے، جو اہل بیت نے جس انداز میں پروردگار کا پیغام پہنچایا کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ تو اہل بیت کس انداز میں شب کا اہتمام کیا کرتے ہیں؟ جیسے کچھ روایتیں ہمیں ملتی کہ اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، خصوصاً 23 کی شب کے حوالے سے روایت نظر سے گزری کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر بارشیں بھی ہوتی تھی، مسجد نبوی میں پانی بھی آ جاتا تھا، اللہ کے رسول حکم دیتے تھے اور خود بھی مسجد نبوی میں آتے تھے
رات عبادت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا چہرہ گرد آلود ہو جایا کرتا تھا اس پانی کی وجہ، کیچڑ کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جناب سیدہ کا امام حسن و امام حسین کو دن میں سلانا تاکہ رات کو جاگ سکے، یا خود جناب سیدہ فرمایا کرتی تھی کہ محروم ہے وہ شخص کہ جو اس رات کو ضائع کر دیتا ہے، مفہوم روایت. تو اہل بیت کس طریقے سے کہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور یعنی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ اہل بیت کا کیا طریقہ کار تھا؟ بالکل، اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو کتابوں سے قریب کرے اور مختلف علماء کی گفتگو کو سنے تو اسے معلوم چل جائے گا کہ اہل بیت اس رات کا اہتمام کس طریقے سے کرتے تھے. رسول خدا کی سیرت، سیدہ زہرا کی سیرت سلام اللہ علیہم یہ بتا رہی ہے کہ اس رات اتنی اہم ترین رات ہے کہ ہم بھی اس رات کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو ایک طرح سے میسج دے رہے ہیں کہ کس سبحان طریقے اللہ. سے اپنے امور زندگی کو مینیج کرو. اگر بے شک. بی بی زہرا چاہتی تو نہ سلاتی اپنے بچوں کو، پھر بھی ان کے بچے جاگتے. لیکن بے شک. ہمیں ایک طریقہ بتانے کے لیے کہ اپنے امور کو ایسے مینیج کرو کہ اس رات کا ایک لمحہ بھی تم سے ضائع نہ ہو پائے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ عادتاً کیا ہوتا ہے، سامعین کے لیے صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ شاید جب اعمال کسی بھی جگہ پر ہم کرنے جا رہے ہیں، بے شک. وہاں پر جب اعمال شروع ہوتے ہیں تب شب قدر شروع ہوتی ہے، جب اعمال کا ٹائم شروع ہے، تب اعمال کا ٹائم شروع ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہاں اس پر سے مغرب کی پہلے اذان ہوئی، خوش گپیوں میں وقت نکال دیا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے، اور دیگر جو نارمل معمولات زندگی اس میں ان میں انسان لگے وقت ضائع ہو رہا ہے. جبکہ جیسے ہی یہاں پر اذان مغرب ہوئی، اسی وقت، اسی لحظے، اسی لمحے آپ کا شب قدر کا وقت شروع ہو چکا ہے. یعنی اب جو آپ روزہ افطار کر رہے ہیں شب قدر کا ثواب مل رہا ہے. یہ جو مغرب عشاء کی آپ نے نماز پڑھی ہے یہ شب قدر کی نماز کہلائے گی. یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد شب قدر کا کہلائے گا. یعنی ہر فعل جو اب آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے وہ سب کے سب شب قدر کے اعمال میں سے کاؤنٹ ہو رہا ہے. بے شک. تو اب انسان کو اس رات مغرب عشاء کی نماز کے بعد نہیں سوچنا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں اعمال کرنے کے لیے، میں کون سی محفل میں بیٹھوں، میں کہاں پر اعمال کروں، کہاں پر میرے لیے زیادہ. یہ سارے کام اسے پہلے سے کرنے ہوں گے، مرتب کرنے ہوں گے، منظم کرنے ہوں گے، تاکہ وہ بہت سارے اعمال کے جو اجتماعی صورت میں انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں ان اعمال کو وہ فردی طور پر، انفرادی طور پر کر لے، اور اس کے بعد جو اعمال اجتماعی طور پر کیے جا رہے ہیں ان سے بھی وہ استفادہ کر سکے، تاکہ اوور آل نہ صرف یہ کہ وہ اس رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ عبادت میں گزار سکے، بلکہ اگلے دن، چونکہ جب وہ لیٹ اعمال شروع کرے گا تو لیٹ اختتام پذیر ہوں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں 19 کے دن یا 21 اور 23 کے دن تعطیل نہیں ملتی، چھٹی نہیں ملتی ہے. تو ہمیں ان امور کا بھی خیال رکھنا ہے جو اگلے دن ہونے والے ہیں. یعنی بے کہ شک. اگلے دن بچے نے اسکول بھی جانا ہے، بے شک. اگلے دن آپ نے آفس بھی جانا ہے، بے شک. اگلے دن وہ تمام زندگی کے امور کو ویسا ہی چلنا ہے کہ جیسے رمضان کی باقی راتوں کے اندر وہ چل رہے تھے. تو انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے منظم کرے کہ جس طریقے سے وہ بہتر استفادہ بھی کر سکے اور اگلے دن کے اس کی جو امور زندگی ہے وہ بھی معطل نہ ہو سکے. لیکن اگر کوشش کرے، اگر ہو سکتا ہے ایک دن کی قربانی دے سکتا ہے وہ، تو قربانی دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اس رات کے اندر جاگ کر گزارے. اور یقیناً یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جاگ کر گزارنے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھے کہ جن کاموں کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. لغویات سے دور رہے. لغویات سے، یعنی کہ لغویات سے دور رہتے ہوئے بہترین طریقے سے اس رات کو جاگنے کی حالت میں گزارے. اور بس یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں داخل کر دوں کہ جتنا ہو سکے یقیناً یہ اعمال کی رات ہے، بہترین طریقے سے اعمال کرے، لیکن اپنا ربط اہل بیت سے جتنا مضبوط کر سکتا ہے. ایک چیز کا ذکر ہوا زیارت عاشور، زیارت امام حسین، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی پاسبل ویز میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اہل بیت سے اپنے ربط کو مضبوط کرے. صرف چھوٹی سی ایک مثال دے دوں میں، امام زمانے کے نزدیک امام زمانہ کی دعا پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس شب 23 کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ سوروں کو پڑھے، سورہ دخان کو پڑھے. اگر یہ سورہ دخان پڑھ رہا ہے تو بی بی زہرا کو ہدیہ کرے، سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے. سورہ روم پڑھ رہا ہے، سورہ عنکبوت پڑھ رہا ہے تو یہ ائمہ اثنا عشر کو، ہمارے 12 امام کو، 14 معصومین کو ہدیہ کرے. کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے ہر عمل کو اہل بیت سے جوڑے. کیوں جوڑے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اہل بیت سے منسلک ہو جائے گی وہ دائمی ہو جائے گی. سبحان اللہ. چونکہ اہل بیت دائمی ہے، یہ چیزیں بھی دائمی، تو یہ بھی دائمی ہو جائیں گی. اور جب یہ چیزیں دائمی ہو جائیں گی تو ان کا جو اثر خداوند متعال نے رکھا ہے وہ بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گا. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں سامعین کو پیغام دیا. یہاں پر آخر میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں اپنے اعمال وغیرہ انجام دے رہے ہیں
دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، وہاں پر آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دیگر جتنے مومنین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، دوست احباب ہے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے وہ بھی ہماری دعاؤں کے محتاج ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جتنے لوگوں کو ان دعاؤں میں شامل کر سکے اتنوں کو شامل کیجیے. اور بس میں آخری ایک جملہ معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً دعا دوسروں کے لیے کرنا بہت ہی زیادہ اہم ترین امر ہے. آپ کی دعاؤں کو بوسٹ لگا دیتا ہے، کیٹلسٹ کا کیا کام کہنا، کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جب دعا کا مرحلہ آتا ہے تو ابھی سیدہ زہرا کے بھی واقعات ہیں، اس حدیث کو مجھے ذکر نہیں کرنا ہے، لیکن جب آپ دعا کریں تو اپنے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں. اس کا حتمی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب خداوند متعال دیکھے گا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کی بھی تمام دعاؤں کو خداوند متعال قبول کرے گا. ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، دشمنان زہرا کا بغض ہے، زمانے کا امام کا انتظار کر رہا ہے اور ان کا منتظر ہے، ان تمام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان کے لیے بہترین سے بہترین دعائیں کر سکیں. ہر وہ چیز کے جو وہ چاہتے ہیں ان کے حق میں جو آپ کو معلوم ہے ان کو اس دعا میں شامل کریں. اور یہاں پر میں بس ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ تاخیر بہت ہو چکی ہے، کہ جس پلیٹ فارم سے ہم یہ تمام گفتگو سامعین تک پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد سوشل میڈیا نہیں ہے بلکہ یہ جو آپ کا ارمغان نجف کا پلیٹ فارم ہے، وہ ہمارے وہ تمام افراد کے جو کیمرے کے بیک سائڈ پر رہ کر کمک کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان تمام کو جس طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے، جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں تاکہ یہ پروگرام اور یہ تمام چیزیں منظم انداز میں لوگوں تک پہنچ سکیں، یہ علم کی باتیں منظم انداز میں پہنچ سکیں، ان تمام کو بطور خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.